بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری تھا اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2336 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک حدیث 2335 وہ تھوڑا سا نظر سے مخفی ہوئی تھی، پہلے اس کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی سابقہ حدیث کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو حدیث نمبر ہے 2335۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسی زمین کو آباد کیا جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی بنجر زمین کوئی ایسی کہ جس کا کوئی مالک ہی نہ ہو تو اس کو آباد کر لیا جائے تو وہ اسی کی ہوگی۔ تو یہ آپ واضح طور پہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب تمام زمینیں ایک گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوتی تھیں اور ان کا باقاعدہ مطلب حساب کتاب بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح لوگ دور دراز رہتے تھے، وہ اس زمین کو آباد کرتے وہ انہی کی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یقیناً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کی ٹوٹل زمین یا تو پرائیویٹ ہے، لوگوں نے لی ہوئی ہے، اور جو کسی کی ملکیت میں نہیں وہ گورنمنٹ کی کہلاتی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں کی بھی کوئی زمین بنجر انسان اس کو کھیتی باڑی کے قابل کر کے اور اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گورنمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بہت اس طرح کی باہر کی زمینیں ہوتی ہیں، علاقوں سے باہر ہیں، بنجر زمینیں ہیں، وہ انتہائی سستی مل جائیں گی، تو ان کو خرید کر ہی پھر کرنا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کہیں آبادی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی ایسی زمین غریب لوگ ہیں جیسے، اور گورنمنٹ نے وہاں پر مسجد وغیرہ نہیں بنا کر دی، تو پھر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جگہ کو مسجد کے لیے مخصوص کر کے اور اس پہ نماز ادا کریں۔ تو اب گورنمنٹ کو لازم ہوگا کہ اس زمین کو مسجد کے لیے ہی دے دیا جائے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی کمیونٹی رہ رہی ہے، خاص طور پہ جیسے اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، تو انہی کو نہیں بلکہ اقلیت کو بھی وہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ ان کے عبادت خانوں کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، اب گورنمنٹ وہاں تک نہیں پہنچ پائی، کچھ لوگوں نے از خود اس طرح کے معاملات قائم کیے ہیں، تو بہرحال وہاں پہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں اور اس کو بعد میں توڑا نہیں جائے گا۔ اگلی حدیث ہے یہ 2336۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ کے نشیب میں رات کے حصے میں ٹھہرے تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ سالم نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بٹھاتے تھے۔ وہ اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جس جگہ رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ یہ جگہ وادی عتیق کی مسجد کے نشیبی حصے میں ہے اور وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں۔ تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کرتے تو آپ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، الہامات ہوتے تھے آپ کو، یا کسی اور ذریعے سے کسی فرشتے کے ذریعے کوئی جگہ بتائی گئی، یا غیبی آواز آپ کو آئی کہ یہ جگہ متبرک ہے، یہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ پاسبل ہے کہ پہلے دور میں انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی وہاں گزرے ہوں اور اس جگہ نماز ادا فرمائی ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، تو وہ جگہ متبرک ہو گئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس وادی میں نماز ادا کی اور ٹھہرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی، آپ نے اس چیز کو گویا کہ اپنے اوپر ایک لازم کر لیا تھا کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر ٹھہرے ہیں تو آپ اس مقام تک پہنچتے، وہاں معلومات کرتے کہ سرکار نے کہاں نماز ادا کی ہے، اسی مقام پہ نماز ادا کرتے، اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ باندھا ہے، سرکار نے آپ نے وہیں پر اپنے اونٹ کو باندھا۔ اسی طرح جس درخت کے نیچے سرکار کا آرام فرمانا ثابت ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی مقام پر آرام کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے نیک بندوں کے قدم پڑ جائیں
وہاں وہ آرام کر لیں، ان کا جسم مس ہو جائے، وہ عبادت ادا کریں، وہ دنیا کے یا زمین کے دیگر حصوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور وہاں خاص طور پر جا کر اس سے اکتساب فیض کی نیت سے، اکتساب برکت کی نیت سے عبادت اختیار کرنا یا وہاں پہ تھوڑا سا وقت گزارنا، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ لوگ جاتے ہیں غار ثور میں ٹھہرتے ہیں، غار حرا تک جاتے ہیں، کیونکہ وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، وہاں پر آپ ٹھہرے تھے۔ اسی طریقے سے حرمین شریفین میں جا کے جب معلوم کرتے ہیں، پرانے لوگ بتاتے ہیں اس باغ میں سرکار آئے یا اس کنویں سے پانی پیا، تو مسلمان اسی لیے اسی مقام پر جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور اس مقام سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ادا کرنے کا موقع ملے۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے، یا 15ویں صدی ہجری کے لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کر لیا ہے۔ معاذاللہ ایسی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، جو حضرات بخاری کو دلیل مانتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مقام پر اب جہاں سرکار تھوڑی دیر ٹھہرے وہ مقام متبرک، اور جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ کتنا برکت والا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں مدفون ہوتے ہیں وہاں بہت برکات ہوتی ہیں کہ عارضی طور پہ جسم مس کر جائے تو جگہ باعث برکت ہو جائے، تو جہاں دائمی طور پر قیامت کے لیے اٹھنے تک آخری آرام گاہ میں تشریف فرما ہیں وہ کتنی برکت والی ہوگی، اور وہاں پر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، ادب و احترام سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرافات کی کوئی تائید نہیں کرے گا بلکہ اس کا انکار کریں گے، بلکہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ادب کے ساتھ ایسے مقام پر جائے تو بغیر کسی شرعی دلیل کے اس چیز کو غلط قرار دینا یا پھر اس کو مطلب روکنے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتی ہے۔ اس پر سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں شعور کی بیداری کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور لوگوں میں سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے، وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں۔ ہزارہا لوگوں نے غلط طریقے سے مزارات یا مختلف مقامات، مقدس مقامات پر حاضری کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اب وہ بادب طریقے سے آ رہے ہیں۔ سکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سکھانا پیار سے ہوگا، تھوڑے بہت زبان کی سختی سے ہوگا، ڈنڈے مارنے سے نہیں ہوگا، مختلف قسم کے فتاویٰ جاری کر کے آدمی کو جہنمی قرار دینے سے نہیں ہو سکتا۔ پیار محبت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 2337 نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور یہی سابقہ حدیث بیان کی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس وقت آپ وادی عقیق میں تھے۔ اس آنے والے نے کہا کہ آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ حج میں ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ ابھی ایک خواب میں ہو سکتا ہے تشریف حاضر ہوئے ہوں، نبیوں کا خواب جو ہے وہ شرعی حجت ہوتا ہے، تو وادی عقیق جو ہے اس کو باعث برکت قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مقامات باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی چیز میں برکت پیدا فرما دے، یا جیسے کعبۃ اللہ جس زمین کے حصے پر ہے تو کیا وہ حصہ زمین برکت والا نہیں ہے؟ کعبۃ اللہ کی عمارت ہے نا، عمارت کو لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا بارہا، تو اس مقام پر کعبۃ اللہ کے سے ہاتھ لگا کر چمٹ کر لوگ برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں دعا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت برکت والا سمجھتا ہے، اور لوگ بھی اس کو باعث برکت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، کوئی نئی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے کہ زمینیں برکت والی ہوتی ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وادی عقیق باعث برکت ہے۔
اور آپ اس وادی میں، مبارک وادی میں نماز پڑھیے۔ اب وہ وادی چونکہ باعث برکت ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس لیے اگر کوئی مقام باعث برکت ہے، مبارک مقام ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تو آپ نے ابھی سنا ہی واقعہ، خود سرکار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وادی مقدس ہے، آپ اس میں نماز پڑھیے۔ تو اس لیے اگر مسلمان ایسے مقامات کو تلاش کر کے قریب نوافل وغیرہ پڑھیں تو بتائیے اس میں شرک، بدعت یا ناجائز ہونے کا کیا تصور پیدا ہوا؟ یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔ اب بعض اوقات مسلمان جاتے ہیں کسی متبرک مقام پر تو اس مقام کی اس نشانی کو مٹا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ متبرک مقام کہاں ہے۔ یہ مناسب چیز نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا قال رب الارض اقرک ما اقرک اللہ ولم یذکر اجلا معلوما فہم علی تراضیہما۔ جب زمین کا مالک کاشتکار سے یہ کہے کہ میں تمہیں کاشتکاری پر اس وقت تک برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا، اور مدت کا تعین نہ کرے، تو یہ فریقین کی باہمی رضامندی پر محمول ہے۔ اب اس پہ یہ حدیث لے کر آئیں جس سے اس باب کا جو عنوان یہ باب قائم کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا کیوں قائم کیا۔ تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں، اور باب سے مراد اس حدیث کا جو مرکزی مفہوم ہوتا ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ لہذا اس پر حدیث لائے ہیں 2338 نمبر، اور بیان کرنے والے حضرت ابن عمر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر فتح یاب ہوئے تھے تو آپ نے یہود کو خیبر سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور جب آپ خیبر پر غالب ہوئے تھے اس وقت وہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے تھی، کیونکہ وہ قبضہ ہوا مسلمانوں کا تو زمین اللہ کے لیے اصل میں تو تھی، پھر مسلمانوں اور نبی کریم میں تقسیم ہونی تھی۔ آپ نے یہود کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ فرمایا تو یہود نے آپ سے سوال کیا، یعنی عرض کی کہ آپ ان کو وہاں برقرار رکھیں اور وہ آپ کی طرف سے وہاں عمل کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو نصف پھل دیے جائیں گے۔ جیسے کھجور کے باغات ہیں، انہوں نے کہا ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم محنت کریں گے، ان کو آباد رکھیں گے، جو پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب تک چاہیں گے تم کو اس شرط پر برقرار رکھیں گے۔ چنانچہ ان کو اسی شرط پر برقرار رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طائمہ اور اریحہ 2 علاقے تھے ان کی طرف جلا وطن کر دیا۔ تو دیکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی، پیار تھا کہ یہود جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹی، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود موجود تھے، تو پہلے پہل سرکار نے ان کو نہیں نکالا بلکہ ان سے معاہدہ کر کے ان کو قریب رہنے کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے عہد شکنی کی، جو ایک الگ واقعہ ہے اور طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عہد شکنی کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ تو خیبر کے جو یہود تھے وہ بڑے خطرناک تھے، اور خیبر کا قلعہ معروف ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست اقدس سے توڑا تھا اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تنگ کرتے تھے، دشمنوں کی مدد کرنا دیگر۔ اب حملہ ہوا اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی آپ ہمارے قلعے کو فتح نہیں کر سکتے، اور واقعی محاصرہ ہوا تو کئی دن تک یہ چلتا رہا، لیکن آخر کار اللہ نے فتح دی۔ اب اتنا زج نبی کریم کو تو خیر کون زج کر سکتا ہے، میں ایک عرف عام والی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں بہت زیادہ زج کر دے، بار بار ہمیں ذہنی اذیتیں دے، ٹینشن دے، جب ہم اس پر غالب آئیں گے تو کرم نوازی تو بہت دور کی بات ہے،
ہم تو اس کو اچھی طریقے سے مزہ چکھانا چاہیں گے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم انسان تھے، آپ نے انہی کی ریکویسٹ پر، کیونکہ آبائی زمینوں سے سب کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور کوئی بھی اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، تو سرکار نے ان کے بھی دکھ کا احساس فرمایا اور ان کو زمینیں اس شرط پر دیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو پھر آپ نے مصلحتاً ان کو وہاں سے نکالا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ دشمن بھی ہو، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کرم نوازی کا اس طرح پہلو کر سکیں، اختیار کر سکیں کہ نہ آپ کو نقصان ہو نہ مذہب اسلام کو نقصان ہو، تو اس کی بالکل گنجائش ہوتی ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ذرا لوگ ہمارے سب بہن بھائی جو سن رہے ہیں غور کریں کہ جب کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا مکے میں مشرکین کو سرکار نے معاف فرمایا، یہاں پہ یہود کو کیا، جب غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے مذہب کے یہ رویے ہیں اور مذہبی شخصیات ہمارے اکابرین کے رویے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے؟ اور ان میں بھی مسلمان بھائیوں میں سے بھی خاص طور پہ رشتہ دار، ہمارے اپنے خاندان والے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، یا آفیسز فیکٹریز کے اندر دیکھ لیں لیگ پولنگ کتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم ان چیزوں کو بھول گئے جو ہمارے اکابرین نے اختیار کر کے تاریخی مثالیں قائم کی تھیں، اور ہمیں تو یہ تنبیہ بھی کی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم نے کبھی کی ہے؟ اور اس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو کیا ہم مضبوط کرتے ہیں؟ کوئی ایسا آفت کا لمحہ آ جائے، کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب، تب تو میں نے دیکھا ہے کہ قوم ذرا متحد ہو کر بغیر کسی نسل کے، رنگ کے مدد کرتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے کمزور کر رہے ہوتے ہیں، مضبوط نہیں۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔